رقص جنوں، تحریر بشریٰ سعید۔ آپ نے نام اب تک نہیں بتایا، اس کے بازو پر بینڈیج لپیٹتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اونیل جان۔ نہ جانے کیوں اس کا نام سن کر اسے دھچکا سا لگا۔ آپ مسلم ہیں؟ جی نہیں، میں کرسچن ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو رکتے ہوئے پایا تھا۔ پجارن دیوتا کو منانے کے لیے رقص کر رہی تھی۔ دیوتا کے درشن کی آشا اس کے بند بند میں کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کے متحرک قدموں، گردش کرتے لہراتے بازوؤں میں، گردن کے تناؤ اور کمر کی لچک میں، آبروؤں کی جنبش، آنکھوں کی پتیوں کی لرزش میں، پلکوں کی تھرتھراہٹ میں، سانسوں کے تموج میں، دھڑکن کی تال میں وحشت بھری التجا تھی۔ اس کے روم روم میں اضطراب کسی دہکتے ہوئے آتش سیال کی طرح سر پٹک رہا تھا۔ اس کا تھرکتا ہوا بدن طلب کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کے ناچتے قد کی دھمک سے مندر کا سنگلاخ سینہ دھڑک رہا تھا۔ گھنگروؤں کا شور سنین زدہ تاریک فضا میں پھنکارتا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے رقص پیروں کی جنبش فزوں تر ہوتی جا رہی تھی۔ ننگے پیروں کے سنگین فرش سے ٹکرانے پر تلووں سے پنڈلیوں کی جانب اٹھتی درد کی ٹیسیں بھی اس کے رقص کو ماتم نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہر بار یک بستہ فرش سے پاؤں چھونے پر بھی پہلے سے بڑھ کر تکلیف دہ احساس ہوتا، لیکن نہ تو اس کی انگلیاں سکڑتیں اور نہ ہی چہرے کے عضلات کھنچتے۔ اس کے رقص میں کسی منہ زور پہاڑی چشمے جیسی دیوانگی تھی۔ صنم کدے کی دیواریں یک لحظہ دور ہٹتی محسوس ہوتیں تو اگلے پل ایک دوجے میں مدغم ہونے لگتیں۔ گھومتا اور ڈولتا ہوا معبد سیاہی مائل سرخی میں ملفوف نظر آتا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں رگیں پھٹ گئی ہوں، جیسے ان سے لہو رسنے لگا ہو۔ وہ ناچتی رہی۔ اس کی سانسیں تن کا ساتھ چھوڑنے لگیں، اعصاب گیلی ریت کی طرح بوجھل ہو گئے۔ وہ رقص کرتی رہی۔ اس کے تلووں میں برچیاں کھب رہی تھیں۔ ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے گھنگرو اس کے پیروں تلے آ جاتے تو جلد ادھر جاتی، انگلیاں پیروں سے جدا ہو جاتی۔ اس کے پیروں سے خون رسنے لگا۔ مندر کے فرش پہ شنگرفی دھبے پھیلنے لگے۔ وہ ناچتی رہی۔ پیروں سے بہتا ہوا لہو، جسم کی چرختی ہوئی ہڈیاں اور ٹوٹتی رگیں اسے رک جانے پر مجبور کر رہی تھیں، نڈھال ہو کر گرنے پر مائل کر رہی تھیں، مگر وہ ناچتی رہی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ دیوتا کو منانے کی خاطر جیون دان کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گی۔ رقص میں ایک ایسا لمحہ آیا جب بندر کی ہر شے نے وجود کا لبادہ اتار کر عدم کی چادر اوڑھ لی۔ صرف داسی رہ گئی اور دیوتا۔ ایک پوتر اندھیرے میں لپٹی وہ رقص کر رہی تھی۔ ذات کے صحرا سے سب نخلستان، سارے قافلے مٹ چکے تھے۔ ایک مقدس سناٹا چاروں اور پھیلا تھا۔ دیوتا کے سوا ہر شے سے رشتہ توڑ چکی تھی، ہر درد، ہر تکلیف سے ماورا ہو چکی تھی۔ یہ اس کے رقص کا نقطہ عروج تھا۔ پھر ایک مقام پر وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کس کے لیے ناچ رہی ہے۔ اس مجنونانہ رقص کا محرک کیا ہے، لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اب اس کا جسم اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ کسی ایک عضو کو بھی اپنی مرضی کے تابع نہیں پاتی تھی۔ پھر ایک ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی طلسم ٹوٹ گیا۔ اس کے وجود سے لپٹی نادیدہ زنجیروں کے آہنی بل کھل گئے تھے۔ اس کے ناچتے پاؤں تھم گئے تھے۔ بت کدا ڈول رہا تھا۔ پتھریلی دیواروں میں دراڑیں بن رہی تھیں۔ چھت جھکی چلی آ رہی تھی۔ خون ٹپکاتی آنکھوں سے اس نے بمشکل دیکھا کہ شانت آسن میں بیٹھے دیوتا نے پہلو بدلا تھا۔ دیوتا درشن دینے آ چکے تھے۔ اس کی تپسیا کے کارن بندھن کھل گئے تھے۔ دیوتا کی بند آنکھوں کی سنگی پپوٹے تھرتھرائے اور آنکھیں چیر کر کانوں تک کھل گئی تھیں۔ تب پہلی بار اسے خوف محسوس ہوا۔ مندر کی مقدس فضا میں عجب طرح کی کثافت کھل گئی تھی۔ پاکیزہ سکوت تار تار ہو چکا تھا۔ ہر گوشے سے وحشت کے سنپولے رینگتے ہوئے اس کے قدموں میں سرسرانے لگے تھے۔ تب پجارن کو ادراک ہوا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اصل میں اس کی خواہش یہ نہیں تھی۔ اس کی خوشی محض اسی میں پوشیدہ تھی کہ وہ دیوتا کو منانے کی خاطر رقص کرتی رہے، دیوانہ وار ناچتی رہے اور دیوتا نہ مانے۔ وہ بنتی کرتی رہے، تڑپتی رہے، سسک سسک کر فنا ہو جائے اور آس پوری نہ ہو۔ دیوتا مان گئے تھے، درشن دینے آ چکے تھے، تو اس کے دل میں سہم بیٹھ گیا تھا۔ دیوتا سنگلاخ چبوترے سے قدم اتار رہے تھے۔ چرنوں میں رکھے ہوئے پوجا کی آرتی کے پھول خون آلود فرش پہ بکھر گئے تھے۔
اس نے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مندر کا دروازہ مندھم ہو چکا تھا۔ لمحہ بلمحہ دیوتا اس کے قریب تر ہو رہے تھے۔ اس نے دور ہٹنا چاہا اور لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گئی۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ اس کے پاؤں لہو لہان تھے، اس میں ایک قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ داسی یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ دیوتا جب تلک سنگھاسن پر برجمان رہیں، ساکت اور جامد ہوں، فریادوں التجاؤں سے بے نیاز رہیں، دیوتا ہوتے ہیں، اور جب سانس لینے لگیں، جمود ٹوٹ جائے تو دیوتا نہیں رہتے، انسان ہو جاتے ہیں، اور انسانوں سے تو خوف آیا ہی کرتا ہے۔ جیٹ کی گلابی شام سلونی کپا اوڑے ڈیوڑی کی نیم پختہ دیوار سے لپٹی سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی، اور اس کا گلابی رنگ پگھل پگھل کر ہم زدہ رات کی تاریک سیال میں گھلتا جاتا تھا۔ اس مٹی ہوئی شام کی نیم جان آنکھوں میں غضب کی اداسی تھی۔ مغرب کی اذانوں کو تمام ہوئے کچھ وقت بیت چکا تھا، مگر شہر نشینوں اور اونچے پیڑوں کی آخری پھتکوں پر اب تک موزنوں کی خوش الہانی کا لمس ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بہت دیر سے بے حس و حرکت لیٹی املی کے پتوں کی سبز رنگت کو گہرا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساکت آنکھیں گھنیری شاخوں میں الجھتے اندھیرے کے اسرار بھرے بھاؤ پہ جمی تھی۔ مغرب کی اذان اس کی سماعت پہ بہت دھیمی سے دستک دے کر لوٹ گئی تھی۔ اتنا ارتاش بھی پیدا نہ ہوا تھا کہ اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل سکتا۔ اماں اس کی پائنتی پہ بیٹھی باسی روٹیوں کے کچلوندے بنا بنا کر موریوں کی جانب بجھا رہی تھی۔ کنیز ہینڈ پمپ کا اکھڑے ہوئے روغن والا کھڑکھڑاتا ہوا ہینڈل دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے ایک جھٹکے سے فضا میں اچھالنے کے بعد جسم کے پورے زور سے نیچے کی جانب دبا دیتی۔ پتل کی جھرجھری کے پیندے سے ٹکراتی پانی کی دھار کی گھڑ گھڑ، نلکے کے ہتھے کی کھوں کھچڑ کھوں اور کچلوندوں پر جھپٹتی مرغیوں کی کٹ کٹ کی آوازیں اس کے چاروں اور ہلکورے لیتی کچھ باور کروانے کی کوشش میں سر پٹک رہی تھیں، مگر کوئی ایسا خول اس کے گرد تنا تھا جو کسی بھی آواز کو اس کی اصل شدت کے ساتھ اس تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ نی ایشو، اٹھ نماز پڑھ لے۔ اماں کی آواز سے غیر مری خول میں دڑاریں پڑ گئی تھیں۔ ساری آوازیں بے قرار ہو کے اس کی سماعت کی طرف بھاگیں۔ ایشو، اٹھ نماز پڑھ لے۔ بوڑھے نلکے کے چیختے ہوئے سینے سے ہانپتی کھانستی آواز نے التجا کی۔ نماز پڑھ لے، اٹھ جانی۔ مرغیوں نے روٹی کے ٹکڑوں سے منہ پھیر لیا اور ایک آنکھ ہو کر اسے پکارنے لگی۔ اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ پانی کی دھار کان کی لو سے چمٹ کر ناک کی طرح پھنکارنے لگی۔ نماز پڑھ لے، اٹھ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز۔ املی کی شاخیں سرسراتے ہوئے آواز میں چلانے لگی۔ رین بسیرا کرنے والی چڑیاں شور مچانے لگی۔ اس نے کروٹ بدل کر ایک نظر ماں کو دیکھا مگر اٹھ کر نہ بیٹھی۔ اٹھ جا میری دھی، ویلا تنگ پڑتا جا رہا ہے، بانگوں کو تو بڑا ٹائم ہو گیا ہے، شام کی نماز کا وقت تو ویسے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہی اور کچے فرش کو انگلی سے کریدنے لگی۔ اٹھ جانی، کیسے لک توڑ کے پڑی ہے، اماں نے اس بار آواز میں تحکم سمو کر کہا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور پاؤں سلیپر میں گھسیڑ کر ڈھیلے قدموں سے چلتی نلکے کے پاس چلی گئی تھی۔ کنیز نے جھرجھری اٹھا کر قریب کھڑی عظمت کے سر پر ٹکائی جس نے ایک ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ جاتے ہوئے مستری اصغر کے گھر پیغام دیتی جانا، آ کے ہمارا نلکا ٹھیک کر جائے، اللہ جانے کیا نقص پڑ گیا ہے، کبھی کبھی تو بالکل گارا آنے لگتا ہے، نری مٹی۔ ابے کو 4 دفعہ یاد کرا ہے پر ابے کو کچھ یاد رہے تب نہ۔ عظمت سلام کر کے پلٹ گئی تو وہ عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی جو ایک ہاتھ نلکے کے ہتھے پر رکھے چپ چاپ کھڑی تھی۔ چل آگے ہو، وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ چوکی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو کنیز بدنا اور صابن کی ٹکیا اس کے قریب رکھ کر نلکا چلانے لگی۔ کنیز، سب سے نکا چاچو گلی میں نکل گیا ہے، بھاگ کے جا، کسی سائیکل کے نیچے نہ آ جائے۔ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز پہ وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ چوزے کو ڈربے میں بند کرنے کے بعد جب وہ لوٹی تو عائشہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اب تک چوکی پر بیٹھی بڑے انہماک سے جھاگ کے گولے بنانے میں مشغول تھی۔ وہ صابن کے اجلے سفید اور نرم جھاگ کو چہرے، ہاتھوں اور بازوں پہ ملتی کچھ دیر جلد پر ہاتھ کو ایسے جنبش دیتی جیسے رگڑ کر میل اتار رہی ہو، پھر ٹھنڈے پانی کے چھپاکوں سے سفید بلبلوں کی جھاڑ اڑا دیتی اور نئے سرے سے یہی عمل دہرانے لگتی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی اسے ان دیکھی میل دھوتے دیکھتی رہی
اور پھر اس کے قریب جا کر نلکے کے گرد چنی ہوئی پختہ اینٹوں کی منڈ پر بیٹھ گئی۔ کون سا میل جمع ہے تیرے جسم پہ جسے دھو دھو کر ہلکان ہو جا رہی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بدستور کوہنیوں پہ صابن ملتی۔ تجھے کیا ہوا ہے ایشو؟ نماز میں سستی تو نے کبھی نہیں کی تھی، کل نے فجر کی نماز بھی قضا کر دی، اب مغرب کے وقت بے فکر بنی بیٹھی ہے، صابن سے کھے رہی ہے۔ سورج چھپے تو بڑی دیر گزر گئی، اب کہاں وقت رہا ہے نماز کا؟ اس نے ایک لاتعلق نظر کنیز کے چہرے پہ ڈالی اور پیروں کی انگلیوں میں خوشبودار جھاگ کو رگڑنے لگی۔ تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ گیمبر سے آ کر اتنی گمسم ہو گئی ہے، خدا جانے تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، نہ بولتی ہے نہ ہنستی ہے، کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ آسماں کتنی بار آ چکی ہے بلانے کے لیے، آپا کی تیل مہندی سے رخصتی تک ہر رسم میں وہ اور اس کی بہنیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، بالکل سگے رشتہ داروں کی طرح، اور اب ان کی خوشی کا وقت ہے تو یہ صابن کی جان چھوڑ دے۔ کنیز نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے صابن کی ٹکیاں لے لی تھی۔ تجھے کیا وہم ہو گیا ہے؟ ایک ہفتے میں نے 4 ٹکیاں صابن کی گھول ڈالی ہیں، کیا بلا چمٹ گئی ہے تیرے جسم سے جسے مل مل کر اتارتی ہے؟ وہ خاموشی سے اٹھی اور ایک ہاتھ سے نلکے کا ہینڈل چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شلوار کا پائنچہ سرکا کر جھاگ میں ملفوف پاؤں دھونے لگی۔ پیر دھو کر وہ مڑی تو کنیز نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ تیرا دھیان کدھر ہے؟ سر کا مسا تو کیا ہی نہیں نے؟ اس بار بھی کوئی جواب دیے بنا اس نے ہاتھ کا چلو بنا کر نلکے کے نیچے کر دیا تھا۔ کنیز نے ہتھے کو زور سے نیچے کی جانب دبایا اور اس کی اوک میں بدرنگ پانی گرا۔ عائشہ تیزی سے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ پھر وہی مصیبت، بس اب نلکے کا پانی نہیں استعمال کرنا، گھر میں کوئی بیمار ہی نہ ہو جائے، بجلی گھڑمڑی نہ جائے تو کوئی دکھ ہی نہ ہو، موٹر کے پانی سے 5 منٹ میں ٹینکی بھر جاتی ہے۔ عائشہ نے ہاتھ کو سونگھا دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس پانی سے بو آ رہی ہے جیسے گٹروں سے آتی ہے، یہ پانی ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ وضو تو ہوا ہی نہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ بندہ پاک ہی نہ ہو تو نماز کیسے پڑھے؟ کنیز نے بے دھیانی سے اس کی بات سنی۔ وہ اس نیلے سے نشان کو بغور دیکھ رہی تھی جو دوپٹہ سرکنے پر اسے عائشہ کی ہنسلی کی ہڈی پر نظر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ ہٹانا چاہا تو عائشہ نے یکدم اس کا ہاتھ جھٹک دیا، شاید وہ اس کی نظروں کا زاویہ جان گئی تھی۔ نیل کیسے پڑا تیری گردن پہ؟ اس نے معتجب ہو کر پوچھا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بولی، گر گئی تھی۔ کیسے گر گئی؟ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے دوپٹے کو سر اور گردن کے گرد سختی سے لپیٹا اور کنیز کو حیران چھوڑ کر کچی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ برساتی میں اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر چراغ دان پر سے ماچس کی ڈبیا ڈھونڈی اور اد جلی موم بتی روشن کی۔ موم بتی کی زرد روشنی میں چارپائی سے طے کی ہوئی جائے نماز اٹھا کر فرش پہ بچھائی اور قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن کندھوں تک لے جانے سے قبل ہی ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جائے نماز کو دوبارہ طے کر کے چارپائی پہ رکھا اور ڈیوٹ میں جلتی موم بتی پھونک مار کے بجھا دی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی برساتی کی اکلوتی کھڑکی کے سامنے کھڑی رہی۔ در و دیوار پر حبس پنجے گاڑی بیٹھا تھا۔ املی کی شاخیں بالکل ساکت تھیں، چڑیاں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ سرمئی آسمان پر اکا دکا تارے دکھائی دے رہے تھے مگر وہ بجھے بجھے سے لگ رہے تھے جیسے برف کے بے جان ٹکڑے ہوں، روشنی سے آری اور سرد۔ وہ جھلسے ہوئے فرش پہ بیٹھ گئی اور سر کی پشت دیوار کے ساتھ ٹکا کر دھیرے دھیرے سے بڑبڑانے لگی۔ میں کیا کروں؟ کیسے نماز پڑھوں؟ کیسے تیرے سامنے حاضری دوں؟ جب تو ہی نہ چاہے، جب تیری ہی رضا نہ ہو تو میری کیا مجال؟ میں تو تیری پکار پر بھاگی چلی آتی تھی، تو نے خود ہی راستہ روک دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا دل کس قدر زرخیز تھا، کیسی کیسی دعائیں پھوٹتی تھیں، اب پتہ نہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، گلے میں بے شمار آنسو آن بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ سے کہاں خطا ہوئی، تیری مرضی تو جانے، میں تو ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی رہی، اب کون سا قدم غلط پڑ گیا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں اس گندے جسم کے ساتھ تیرے سامنے کیسے آؤں، یہ غلیظ ہاتھ اٹھا کر کیسے مانگوں؟ مجھے تو دعا مانگنے کا ڈھنگ ہی بھول گیا ہے۔ اس کے رخساروں پر مسلسل پرحدت قطرے پھسل رہے تھے، پر مانگنا بھی تو کچھ نہیں۔ اب کیا مانگوں گی؟ مانگنے کے لیے بھی تو کچھ
رہا ہی نہیں۔ اس نے دوپٹہ سرکا کر ہنسلی کی ہڈی کو آہستہ سے چھوا تھا۔ درد کی ایک لہر نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کو پھر ہیلوسینیشن؟ ڈاکٹر فروخ نے بات شروع ہی کی تھی کہ وہ بھڑک کر بولی، ہیلوسینیشن نہیں، ہرگز نہیں، میں نے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا، مجھے کوئی وہم نہیں ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اس طرح سے تو آپ کا اور میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر اس لمبی چوڑی بات چیت کا فائدہ؟ اسے ناخن چباتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ڈاکٹر فروخ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، اگر محتاط انداز میں بات کرو تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ پہلی بار کب آپ کو شبہ ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ سب بے فائدہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری پرابلم جس نوعیت کی ہے اس کے لیے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ وہ مجھے زبردستی لے کے آیا ہے، وہ جو باہر بیٹھا ہے مجھ پر پہرے دے رہا ہے۔ میری صاف کوئی آپ کو بری لگے گی، لیکن میں اس سارے سلسلے کو بالکل فضول سمجھتی ہوں۔ بھلا ایک ماہر نفسیات اس قسم کی بیماری کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ باتیں کرنے سے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر دیوار پر ٹنگی تصویر کو گھورتی رہی اور پھر اچانک بولی، کیا یہ سچ ہے کہ کوہڑی کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے جسمانی اعضاء گل سڑ کر گر جاتے ہیں، جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جیسے پھول سوکھ کر شاخ سے جھڑ جائے؟ کیا واقعی؟ کیا آپ مجھے کوئی ایسا زخم دکھا سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ جزام کے باعث نمودار ہوا ہے؟ حیرت ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھیں۔ اس نے آستین ہٹا کر بازو ان کے سامنے کر دیا۔ یہ سفید نشان میرے جسم پر ایسے ہے، بالکل ایسے ہی دھبے بن گئے ہیں، اور یہ میری جلد بے حس ہو گئی ہے۔ کوڑ میں ایسے ہی تو ہوتا ہے، مجھے بھی درد نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں چھری سے یہاں زخم لگا دیں۔ اس نے اپنی بے داغ کلائی پر انگلی رکھ کر تیز آواز میں کہا اور اس پنج میں سے ایک سوئی کھینچ کر بازو کی جلد میں گھسیڑ دی۔ دیکھیں، مجھے درد نہیں ہوتا، یہ دیکھیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے بالکل کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ سوئی پر دباؤ ڈالتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فاروق پرسکون چہرے کے ساتھ بیٹھے اس کے بازو سے پھوٹنے والی خون کی سرخ بوندوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ لیجئے۔ انہوں نے ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، اگر آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو میں یہ کھڑکی کھول دوں؟ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے وہ ان کے متحرک سیاہ بوٹوں کو ساکت پلکوں کے ساتھ گھورتی رہی۔ آپ کو اللہ کے وجود پر یقین ہے؟ اس بار اس کی آواز خاصی مدھم تھی۔ میرا مطلب ہے آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے اور جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے؟ آپ نے کبھی اسے محسوس کیا ہے، اس کی موجودگی کو؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کھڑکی کے پٹ وا کر کے وہ دوبارہ ریوالونگ چیئر پر آ بیٹھے اور اس کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس بھری تھی۔ بہت دفعہ، شاید ہر روز، میں رات کو بستر میں جانے سے پہلے اپنے اگلے دن کی بہتری اور آسانی کے لیے دعا مانگا کرتا ہوں، اور کسی ایک روز بھی میرے دل میں یہ شک پیدا نہیں ہوتا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ بہت قریب ہو اور بڑے انہماک سے میری بات سن رہا ہو۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے تند لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے کسی واعظ کی طرح مت سمجھائیں، میں کسی عام انسان کی بات سننا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو اس پر ایمان ہوتا تو آپ اتنے شاندار دفتر میں قیمتی سامان کے انبار میں گھرے نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کو اس کی پرسش کا خوف ہوتا تو آپ میں اتنی رعونت نہ ہوتی، ایسا تکبر نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ یہیں موجود ہے، یہیں کہیں، اسی دفتر میں، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھتا۔ میری صورت اتنی مکروہ ہے کہ وہ مجھ پر نظر نہیں ڈالتا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کی شکلیں میرے جیسی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے کوڑی پھر رہے ہیں گلیوں میں، سڑکوں پر، بڑے بڑے پلازوں میں، بنگلوں میں، سب کا کوڑ نظر نہیں آتا۔ کسی نے خوبصورت چہرے میں چھپا رکھا ہے، کسی نے دولت کے ڈھیر میں، کسی نے مرتبے کا پردہ تان رکھا ہے۔ کوئی
مجھے لگتا ہے آپ میری بات سننا نہیں چاہتے. آپ کے چہرے پہ بیزاری ہے. وہ مٹھی میں بھیجے ٹیشو پیپر کے ٹکڑے میز کی سطح پر پھینک کر چلائی. میں آپ کی بات کو پوری توجہ سے سن رہا ہوں. آپ بولتی رہیں. جو آپ کے دل میں ہے کہہ ڈالیں. جب کسی گھنونے اور مکروہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ روک کیوں نہیں دیتا؟ دل کیوں نہیں پھیر دیتا؟ چھوٹی سی نیکی کرنے کی خاطر اتنی مشکلات کیوں سہنا پڑتی ہیں؟ نیک لوگوں کا راستہ آسان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی تھی. ڈاکٹر فرق نے اسے تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں کہا. وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے رہے. کچھ دیر بعد اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو انہوں نے ایک ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھا دیا. اس بار اس نے ٹیشو پیپر نہیں لیا تھا. میرے خیال میں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے. بہتر ہوگا آپ کچھ روز کے لیے کہیں چلی جائیں. ان دنوں بالائی سرحد میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے. آپ تفریح کا پروگرام بنائیں، چاہے 3-4 دنوں کے لیے صحیح. کبھی آپ نے اپنا گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا؟ کسی خیال کے تحت انہوں نے پوچھا. پتہ نہیں، جواب مختصر تھا. گھر تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آج کل تو مناسب جگہ پر معقول رہائش ملنا کسی معجزے سے کم نہیں. آپ کم سے کم بیڈ روم تبدیل کر سکتی ہیں. کمروں کی سیٹنگ چینج کر دیں، فرنیچر کی ترتیب، پردوں کا رنگ، کچھ نئے ڈیکوریشن پیسز، کوئی ایک انڈور پلانٹ، کوئی تصویر وغیرہ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتے رہنا چاہیے. یکسانیت سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. تبدیلی اکثر مثبت نتائج فراہم کرتی ہے. جزام چھوت کا مرض ہے شاید. اس نے کرسٹل کا پیپر ویٹ اپنے قریب کھسکایا. ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اس نے مجھے اسی بیماری کے جراثیم منتقل کیے ہیں. وہی جو باہر بیٹھا ہے. اس کا لہجہ قدرے رازدارانہ ہو گیا. آپ نہیں جانتے، بلکہ ابھی تک کسی کو بھی شک نہیں گزرا. دراصل اسے بھی کوڑ ہے. میں نے خود اس کے گلتے ہوئے زخموں میں سفید سفید کیڑوں کو رینگتے ہوئے دیکھا ہے. اس پر اتنی مکھیاں بن بنا رہی تھیں جیسے وہ ایک سڑا ہوا پھل ہو. ان کی بن بناہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. کہیں مجھے کہہ نہ آ جائے. اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ابکائی دی. وہ کیڑے اس کا گوشت چاٹ رہے تھے. سخت بدبو تھی. تعفن سے میرا سانس بند ہو رہا تھا. میں سوچتی ہوں میرا بچہ ایسی حالت میں، پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ مردہ ہو، جیسے میں بے جان گوشت کا لوتھا اٹھائے پھرتی ہوں. لیکن نہیں، مجھے آپ سے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کرنی چاہیے. وہ خاموش ہو کر ناخن چبانے لگی. میں ضرور سننا چاہوں گا. ڈاکٹر فرق کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہوئے جیسے اس کے اس طرح خاموش ہو جانے پر انہیں افسوس ہوا ہو. وہ خاموشی سے نظریں جھکائے پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھماتی رہی. جس وقت کا آپ ذکر کر رہی ہیں، سوچ کر بتائیے، کیا ان لمحات میں آپ کو اپنے شوہر سے کراہت محسوس ہوتی تھی؟ میرا مطلب، یہ بہت نیچرل ہے. وہ پیپر ویٹ کو مزید تیزی سے حرکت دینے لگی. آپ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں؟ کیا آپ کو مختلف لوگوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یا کبھی آپ کو اپنے شوہر سے خوف محسوس ہوا ہو جیسے وہ آپ کے دشمن ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس شخص کے ساتھ بہت عرصے سے رہتے آ رہے ہوں، اچانک وہ بالکل اجنبی لگنے لگتا ہے، کسی دوسرے سیارے سے آیا ہو، ایلین کی طرح. وہ اس بار چپ رہی. آپ ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، دلیل کی زبان سمجھ سکتی ہیں. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنے شوہر پر مکھیوں کو پھن پناتے ہوئے دیکھا. اس وقت آپ کے شوہر بیڈ روم میں تھے؟ اس نے آہستگی سے سر ہلایا. وہ یقیناً رات کا وقت ہوگا. آپ کے بیڈ روم میں ایئر کنڈیشنر تو ہوگا؟ وہ ساکت بیٹھی رہی. اس کے ہونٹ یوں آپس میں پیوست تھے جیسے وہ ہمیشہ چپ رہنے کا تہیہ کر چکی ہو. کیا آپ کسی طرح مجھے یہ بات سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کے ایئر کنڈیشنر بند کھڑکیوں والے بیڈ روم میں مکھیاں کیسے آ گئیں؟ آپ مسلسل یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے جھٹلا سکیں. اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کے چہرے پر نظریں جما دیں. میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے مالج ہیں. میرا مسئلہ سمجھنے اور میری رہنمائی کرنے کے بجائے آپ منطق اور دلیل کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. مجھے جو کچھ نظر آتا ہے میں وہی کہتی ہوں. ہم اسے ہی تو سچ کہتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. جب آنکھوں دیکھا سچ ہوتا ہو تو میری بات جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیخ کر بولتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی. میں نے یہاں آ کر صرف اور صرف اپنا وقت برباد کیا ہے. وہ نشست کے ہتھے سے لٹکا
شولڈر بیگ پکڑنے کے لیے جھکی تو اس کا ہاتھ لگنے سے پیپر ویٹ لڑکھڑا کر قالین پہ گر گیا۔ اس نے پیپر ویٹ اٹھانا چاہا مگر ڈاکٹر فرق نے ٹوک دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہمارا وقت ختم نہیں ہوا، آپ مناسب سمجھیں تو پلیز بیٹھ جائیں۔ ان کے لہجے کا تحمل اور دھیما پن اب بھی برقرار تھا۔ اس شیشے کے گولے کو آپ نے قالین پر گرتے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟ اگر یہ سچ ہے تو جو میں کہتی ہوں وہ بھی جھوٹ نہیں۔ وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ یہ پیپر ویٹ نہیں گرا، آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، آپ کو وہم ہوا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں وہم ہے؟ کیسے مان لیں گے؟ وہ تیز قدموں سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ بس کو ٹھینگ موڑ سے پتوکی کے لیے روانہ ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ ابا ٹھینگ موڑ تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا گلا بھر آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابا سے کہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ گیمبر چلیں اور جب تک وہاں رہنا پڑے اس کے ساتھ ہی رہیں۔ کالج چھوڑنے کے لیے جایا کریں، واپسی پر لینے آیا کریں، ہر دم سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ کلاس روم میں بھی انہیں اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھا لیتی، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو دل مضبوط رکھنے کا کارآمد گر اس کی مٹھی میں تھما کر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں دل کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر انجانے اندیشے کلبلا رہے تھے۔ کالج کے تصور سے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنے ہائی اسکول کی آدھی پنجابی آدھی اردو بولنے والی، بات بے بات ڈنڈے سے دہنائی کرنے والی شاگردوں کو سر جھکا کر بیٹھنے کا حکم دے کر اپنے آنے والے ننھے یا ننھی کے لیے بنائی کرنے والی، جمائیاں لیتی، میز پر کوہنیاں دھرتی اونگتی ہوئی استانیاں دیکھی تھیں۔ کالج کی روبدار اور پرتمکنت شخصیت رکھنے والی کسی لیکچرار سے آج تک اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ خدا جانے کالج کی میڈمیں کیسی ہوں گی۔ دراز قد، اونچا سے جوڑا، کانوں میں بڑے بڑے بالے، اونچی ایڑیوں والے جوتے پہنے، کالج کے برآمدوں راہداریوں میں ٹک ٹک چلتی، آنکھوں پر نفیس فریم والی اینک، چہرے پر دور ہٹو بچ کے رہنا جیسے تاثرات۔ ڈنڈے سے تو نہیں مارتی ہوں گی مگر اینک کے شیشوں کی اوٹ سے ایسے گھوریں گی کہ بندہ بنا نیل بنا چوٹ کے ہی ختم ہو جائے۔ اس قسم کی مخلوق کے ساتھ اس کا گزارا خاصا مشکل تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وہ ایف اے کی طرح بی اے بھی پرائیویٹ کر لیتی، مگر برا ہو انگریزی اور پولیٹیکل سائنس کا جنہوں نے اسے گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ابا کو نہ جانے کیوں یہ وہم سا تھا کہ کالج میں پڑھنے سے اس میں کچھ آفاقی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، وہ کوئی خاص قسم کی شے بن جائے گی۔ ابا کے برعکس اسے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں نے کتنا احتجاج کیا، اسے تایا جان کے گھر بھیجنے کی تجویز سن کر وہ کس قدر چراغپا ہوئی تھی، مگر ابا ڈٹے رہے۔ اماں کی رائے کو وہ کبھی بھی اہم نہیں گردانتے تھے۔ ان کے نزدیک معقول مشورہ صرف اسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے جو کالج میں کم از کم 6 ماہ گزار کر آ چکا ہو۔ وہ خود اس اہلیت سے سرفراز تھے، سو اماں کے خدشات کو انہوں نے قطعی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ دل سے وہ بھی اماں کے ہم خیال تھے اور اس نے دبے دبے لفظوں میں یہ بات ابا تک پہنچائی بھی تھی مگر بے سود۔ مانے جی سے جب وہ کپڑے، کتابیں اور ضرورت کی چند دوسری اشیاء ٹیچی کیس میں رکھ رہی تھی تو اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ کیسری چوزے نے جو اس کا سب سے لاڈلا تھا، مکھیوں کے پیچھے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے ایک بار اس کے پیروں پر ٹھونگی ماری تو اس کا جی چاہا کہ اسے بھی باقی سامان کے ساتھ ٹیچی کیس میں رکھ لے، لیکن ابا پر تو جلدی سوار تھی۔ اسے کنی سے یہ کہنے کا موقع بھی نہ مل سکا کہ اس کے چوزے کو روزانہ 2 بادام پیس کر کھلا دیا کرے۔ اور اب وہ اس ٹوٹی کھڑکیوں اور اکھڑی ہوئی سیٹوں والی بس میں تھی جو ناہموار سڑک پر ہچکولے کھاتی نہایت سست روی سے چل رہی تھی۔ قدم قدم پہ کوئی بس سٹاپ آ جاتا، چھوٹے چھوٹے دیہات اور قصبوں میں سے بس گزر کر کئی منٹ ٹھہرتی۔ ہر دفعہ کنڈکٹر ایک جیسے فقرے دہراتا، بس بالکل خالی ہے، سب کو سیٹیں ملیں گی، آپ بیٹھنے والے تو بنے۔ اور سواریاں اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی۔ انہیں بے جان بوریوں کی طرح لدے ہوئے لوگ بالکل دکھائی نہ دیتے۔ ایک دوجے کے پاؤں کو چلتے، دھکے دیتے، بکتے جھکتے وہ کسی اندیکھے خلا میں سماہے جاتے اور بس ایک دھچکے کے ساتھ پھر سے چل پڑتی۔ پیلی دھوپ مکئی کے کھیتوں پر پنکھ پھیلائے اونگ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کیکر اور ٹاہلی کے پیڑ دھوپ میں کملائے ہوئے تھے۔ بیا کے بیضوی ساخت کے بھورے گھونسلے کیکر کی خاردار شاخوں اور ٹاہلی کی باریک ڈالیوں سے لٹکے ہوئے گرم ہوا کے تھپڑوں سے ادھر ادھر ڈول رہے تھے۔
کبھی کبھار کیکر کے زندون سے بنے ہوئے پھوندنوں جیسے پھول ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے کھلی کھڑکی سے اس کی گود میں آ گرتے۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی سی چادر میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پہ آیا ہوا پسینہ پونچھتے ہوئے ساتھ بیٹھے اجی کو دیکھا، جو اگلی نشست سے پیشانی ٹکائے اونگ رہا تھا۔ اس کی آسمانی قمیض پسینے سے بھیگ کر کمر سے چپک گئی تھی۔ بس کوئی زوردار قسم کا جھٹکا کھاتی تو وہ دائیں بائیں جانب لڑک جاتا۔ وہ ہر بار بس رکنے پر اس کی طرف پرامید نظروں سے دیکھتی، اس آس پر کہ وہ پوچھے گا پیاس تو نہیں لگی، لیکن پہلو میں جھولنے اور ایک دو بار نشست سے جدا ہو کر ہوا میں اچھلنے کے باوجود اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ خود سے کہنے کی ہمت اسے نہیں ہو رہی تھی۔ اجی کی تیز مزاجی سے اچھے سے واقف تھی۔ چند دفعہ پہلے بھی اس کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ سفر کے دوران پانی پینے یا واش روم ڈھونڈنے کی فرمائش سن کر وہ فرمائش کرنے والے کو یوں گھورتا جیسے کچا ہی کھا جائے گا۔ حالانکہ منجلے بیٹے آصف کو تو اس نے ایک بار بس میں برف کا گولا دلانے کے لیے ضد کرنے پر ہلکے ہاتھ سے 2 تھپڑ بھی لگا دیے تھے۔ یہی سب سوچ کر وہ اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ بس جونیئر شہر میں رکی تو کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں دیکھ کر اس کی پیاس یکلخت حد سے سوا ہو گئی تھی۔ حلق میں جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اجی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سابقہ حالت میں تھا۔ اجی، اس نے آہستگی سے آواز دی۔ چند بار اور بلانے کے بعد جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور بس بھی روانگی کے لیے پر تولنے لگی تو مجبوراً اس کا کندھا دھیرے سے ہلایا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، پتوں کی آ گیا؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی نظروں کا زاویہ فوراً تبدیل ہوا۔ چند لمحے وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا اور پھر حسب توقع دھاڑا تھا، تم پینڈو عورتوں کو سفر میں بڑھ بڑھ کر بولنے کی بڑی خراب عادت ہوتی ہے۔ چین سے منہ بند کر کے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں۔ وہ سہم کر چپ ہو رہی۔ تمام سفر میں یہ پہلا جملہ اسے مخاطب کر کے بولا تھا اور بول کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پتوں کی چل کر پی لینا پانی۔ اب تیری خاطر ساری بس رکے رہے گی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو ساتھ کولر لے کے چلتا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہے، پتوں کی پہنچ کر پی لوں گی، اس نے تھوک نگل کر کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ٹھیک ہے؟ اب پتوں کی تک دل میں مجھے کوستی رہے گی اور صبر کے بڑے بڑے گھونٹ پیے گی، خود پر ترس کھائے گی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بجائے تو کہہ کیوں نہیں دیتی نا کہ میں صبر نہیں کر سکتی، ابھی پانی پیوں گی، اسی وقت، ہر قیمت پر، چاہے ساری دنیا کا نظام رک جائے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ وہ ہنکارا بھر کے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بدستور کھڑکی کی جانب رخ کیے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے گھٹنے پر رکھے اپنے ہاتھ کی پشت پر جوس کے ڈبے کی خوشگوار گیلی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ بس سابقہ سست روی سے چل پڑی تھی۔ داخلہ فارم تو نے خود پر کیا تھا؟ خالی ڈبہ باہر پھینکتے ہوئے اجی نے پوچھا۔ جی۔ سارے ہجے غلط، لکھائی جیسے پیر کی انگلیوں میں قلم پھنسا کر خطاطی کی ہو۔ مجھے بڑی شرم آ رہی تھی تیرا فارم کلرک کو پکڑاتے ہوئے۔ وہ پوچھ لیتا کہ بھائی کس پاگل خانے کو داخل کرانے لگے ہو یہاں، جسے اپنے علاقے کا نام بھی ٹھیک سے نہ لکھنا آتا ہو، تو میری کتنی بےزتی ہوتی۔ کنگن پور میں تو گاف کے 3 ڈنڈے ڈالے تھے۔ بندہ پوچھے یہ اردو کا کون سا حرف ہے جس میں 3 ڈنڈے آتے ہیں؟ وہ بتا سکتی تھی کہ تیسرا ڈنڈا دراصل زبر کا تھا، لیکن اس وقت اسے صرف اس ٹھنڈے مشروب سے دلچسپی تھی جسے وہ گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تجھے کس اللہ کے بندے نے کالج میں پڑھنے کا مشورہ دے دیا؟ اب بھی لکھوا لے مجھ سے، کالج میں پڑھ کر بھی تو اتنی ہی جاہل اور بے وقوف رہے گی جتنی اب ہے۔ تو جیسی پینڈو لڑکیاں شہر کے طور طریقے سیکھ بھی جائیں تو ان کا پینڈو پنا ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دکان پر ٹافی خریدنے جائیں گی تو کہیں گی شاپ کیپر بھائی ذرا میٹھی گولیاں دے دیجیے گا۔ 1 وے سڑک پار کرتے ہوئے بھی دونوں طرف دیکھنا نہیں بھولتی، اور کہیں جو کوئی گاڑی اپنی طرف آتی دیکھ لیں تو ہائے اللہ کہہ کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ تو حال ہے تم لوگوں کا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں منہ میں زبان بھی ہے یا گونگی پیدا ہوئی ہے۔ پتوں کی سے اڈا گیمبر تک ان کا سفر نسبتاً بہتر تجربہ تھا، مگر بس برحال بس ہوتی ہے۔ اس کا مخصوص ماحول کبھی بھی پیش منظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بس اسٹاپ سے تایا جی کے گھر تک کا 7-8 منٹ کا پیدل رستہ تھا۔ جامع مسجد والی گلی سے گزر کر جب وہ
بجھے ہوئے نیلے رنگ کے دروازے اور سفید چونے سے پتی دیواروں والے پختہ مکان کے سامنے پہنچے تو سفر کی کوفت اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی کسی چارپائی پر گر کے بے سدھ ہو جانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ پختہ اینٹوں کا ناہموار فرش جس پہ جا بجا خشک اینٹوں سے اترتی پیڑیوں کی مانند سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا، ابھی ابھی دھویا گیا تھا۔ صحن میں تائی جان بان کی کھری چارپائی پر کوہنی کے بل دراز تھیں۔ ان کے بالوں میں مہندی لگی تھی جسے سکھانے کے لیے وہ دھوپ میں لیتی تھی۔ برآمدے کی چیخیں اٹھی ہوئی تھیں۔ صدف باورچی خانے کے دروازے میں فرش پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی اٹھی اور آ کر اس سے گلے لگ گئی۔ تائی اماں چارپائی سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ ضرور گئی تھی مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی آثار دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اتنی مدھم آواز میں دیا کہ وہ سن نہ سکی۔ صدف دوبارہ ترکاری بنانے بیٹھ گئی تھی۔ اجی اس کا ٹیچی کیس برآمدے میں رکھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ تائی جان کے پاس چارپائی کے ایک سرے پر ٹک گئی تھی۔ پتوں کی زیادہ نزدیک نہیں پڑتا تھا، بھلے تم روز آ جاتی۔ وہاں تو بہت بڑا لڑکیوں کا کالج ہے، ادھر بڑی مصیبت ہے۔ فوجی چھکڑا یہاں گیمبر تک تو آتا ہی نہیں۔ صدف کو روز 1.5 کلومیٹر پیدل چل کے چیک پوسٹ پر جانا پڑتا ہے، واپسی پر پھر وہی کھچل کھباری۔ پاس بنوانا پڑتا ہے، نہیں تو ڈرائیور گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ پتوں کی میں داخلہ لے لیتی تو گھر سے دوری تو نہ سہنی پڑتی۔ پردیس پھر پردیس ہوتا ہے، چاہے گلیاں سونے کی اینٹوں ہی کیوں نہ ہو اور شہر کے مینار چاندی کے ہی کیوں نہ ہو، 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ بھائی کریم نے تو پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہیں یہاں داخل کروا دیا۔ تائی جان نے آتے ہی سے باور کروا دیا کہ وہ اس کے آنے سے خوش نہیں ہے۔ ان کا رویہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ تائی جان ان کے گھر کے کسی بھی فرد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ پتوں کی بہت دور پڑتا ہے، ادھر سے پہلے کنگن پور سے ٹھینگ موڑ آؤ، پھر آگے پتوں کی کے لیے دوسری بس پکڑنی پڑتی ہے۔ سفر تو تھوڑا ہے پر 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ابا کہتا تھا ہاسٹل میں نہیں رہنا، اس لیے جی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی مگر اس خواہش پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ تائی جان دوبارہ پہلے والے انداز میں لیٹ کر سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ یوں لا تعلق ہو چکی تھیں جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنی موجودگی کو کس طرح سے ظاہر کرے۔ صدف نے بھی رسمی سوالوں کے بعد چپ سادھ تھی۔ اس وقت اس کی تمام تر توجہ پیازوں اور آلوں پر تھی۔ تایا جی کہاں ہیں؟ آخرکار اسے فکرہ سوجھ ہی کیا۔ مولوی صاحب کی بچی فوت ہو گئی ہے، جنازے کے ساتھ قبرستان گئے ہیں۔ پھر وہی خاموشی اس کے چاروں اطراف گردش کرنے لگی۔ جامع مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دم اجی 7 اپ کی 2 بوتلیں پکڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے جس طرح چھوڑ کر کیا تھا اسی حال میں بیٹھے دیکھ کر اس نے بے اختیار پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ او تو اب تک ویسے ہی بکل مار کے بیٹھی ہے، گرمی نہیں لگتی تجھے؟ یہ لوئی تو اتار دے، اندر چل کے ایئر کولر کے آگے بیٹھ، چل اٹھ۔ میں نماز پڑھ لوں۔ بالکل پڑھ نماز حاجن بی بی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ صدف تو نے اسے پانی شانی پلایا ہے یا اب تک ایسی ہی پیاسی بیٹھی ہے؟ لے یہ بوتلیں پکڑ، دودھ سوڈا بنا دے جلدی سے۔ اس نے چادر اتار کر الگنی پر ڈال دی اور ٹیچی کے سے دوپٹہ نکال کر وضو کرنے غسل خانے میں چلی گئی۔ جب وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تو اجی دودھ سوڈے کا گلاس لیے اس تک پہنچ گیا۔ کتنی لمبی نماز پڑھتی ہے تو؟ اتنی دیر میں تو لوگ 4 نمازیں ہی پڑھ لیں۔ اس نے جائے نماز سمیٹ کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہانڈی بننے میں ابھی دیر ہے، میں بازار سے سالن اور روٹیاں لے آتا ہوں، بتا کیا کھائے گی؟ آلو قیمہ پائے یا نان حلیم لے آؤں تیرے لیے؟ جو تمہارا دل کرے وہ لے آؤ۔ کیوں جی، تیری کوئی مرضی نہیں؟ وہ خاموش رہی۔ بتانی پڑتی ہے مرضی، کسی کو کیا پتا اگلے بندے کے دل میں کیا ہے۔ اجی قدرے جھجک کر معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ وہ بلا ضرورت نواڑی پلنگ پر رکھے سرہانے کی شکنیں درست کرنے لگی۔ اب میرے واپس آنے تک اکڑ کے نہ بیٹھی رہنا، ٹھنڈی ہوا میں آرام کر، تھکن اتار لے، میں بس ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جاتے ہوئے وہ ایئر کولر کو آن کر گیا تھا۔ تھکن سے چور تو وہ تھی ہی، خوشگوار نم ہوا نے اس کے اعصاب کو تھپکنا شروع کر دیا تو جلد ہی غنودگی طاری ہو گئی۔
بوجھل ذہن میں سفر کے واقعات، اماں ابا اور کنیز کی باتیں، کیسری چوزا، اپنے گھر کے آنگن میں لگے ہوئے پھول، تائی جان کا کوفت زدہ چہرہ، کالج کے اونچے جوڑے والی میٹ میں باتیں پھاڑ کر کہکا لگاتی تیز ترار لڑکیاں، اور کالج کے بڑے بڑے کمرے کسی بار بار ریوائنڈ ہوتی فلم کی طرح مرتسم ہو رہے تھے۔ یہاں گزرے ہوئے تھوڑے سے وقت سے اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آئندہ کے حالات بہت مشکل ہوں گے۔ ساتھ والے کمرے سے تائی جان اور صدف کی باتیں کرنے کی مدھم اور غیر واضح آوازیں آ رہی تھیں۔ ایئر کولر کی گھونگھوں اور مغربی دیوار کے ساتھ رکھے ڈیپ فریزر کی دھیمی سرسر کسی لوری کی مانند اس پر نیند وار کر رہی تھی۔ بتدریج مکھیوں کی بھنبھناہٹ میں بدلتی آوازوں نے اسے بہت سی پریشان کن سوچوں سے چھٹکارا دلا دیا۔ اجی کے لوٹنے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ وہ بیدار ہوئی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تایا جی گھر آ گئے تھے۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، لیکن وہ اسے پاس بٹھائے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو اس نے سب کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ تایا جی عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے تو وہ چارپائیاں بچھانے میں صدف کا ہاتھ پٹانے لگی۔ تائی جان نے دونوں چکلیاں گرائیں اور صدف کو مخاطب کر کے بولی، عائشہ کا بسترا اندر بڑے کمرے میں بچھا دینا۔ اس بیچاری کو کہاں عادت ہے ایئر کولر کے آگے سونے کی، کہیں ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے۔ ان کے کہے لہجے میں محسوس کیا جانے والا طنز تھا۔ برآمدے میں 5 چارپائیاں آ بھی نہیں سکتی، خواہ آنے جانے میں تنگی ہوگی۔ رات کو 2-3 دفعہ تو ضرور ہی جاتے ہیں تمہارے ابو غسل خانے میں، اندھیرے میں چارپائیوں سے ٹھڈے کھاتے پھریں گے۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر اسی نواڑی پلنگ پر لیٹ گئی جس پر دوپہر میں سوئی تھی۔ بے شک ان کے گھر میں ایئر کولر نہیں تھا اور ہو سکتا تھا کہ رات کو اسے ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی، مگر تائی جان کی بات نے اسے بہت دکھ دیا تھا۔ اسے سست روی سے اور قدرے ڈول کر گھومتے ہوئے چھت کو پنکھے کو دیر تک گھورتے رہنے کے بعد آنکھیں مچ لی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے تو بھرپور نیند لے کر بیدار ہوئی تھی۔ کروٹوں کا ایک طویل سلسلہ اسے پلنگ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک منتقل کرنے لگا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اسے ہلکی سی اونگ آئی تھی کہ کسی کے بلند آواز میں بولنے پر چونک گئی۔ اسے گرمی نہیں لگتی؟ ان کے گھر ایئر کولر نہیں تو کیا ہوا؟ یہاں پر تو ہے نا، وہاں پر کھلی ہوا ہوتی ہے۔ ہمارے مکان سے ان کا گھر بہت بڑا ہے، اس طرح کا بند بند ککڑیوں والے کھڈے جیسا نہیں ہے، اندر چاہے گرمی سے اس کی جان نکل جائے۔ چلو صدف، اٹھ تو اسے باہر لے کر آؤ، میں سو جاتا ہوں اندر۔ یہ اجی تھا جو بہت غصے میں لگا تھا، شاید وہ ابھی ابھی کہیں سے واپس آیا تھا۔ آہستہ بولو، تمہارے ابو جاگ جائیں گے، اور تمہارے دل میں جو ابال اٹھ رہے ہیں نا، ان کی وجہ مجھے خوب معلوم ہے۔ نہیں مرتی وہ اندر، کل سے وہ اکیلی سو جائے گی ایئر کولر کے آگے، ہم سب اندر لیٹ جائیں گے۔ بہن کو بے آرام نہ کر، سارے دن کی تھکی ہے وہ۔ تائی جان گھٹی گھٹی آواز میں اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ بے آرام نہ کر؟ کچھ ہی دیر تک اجی کی ہڑبڑاہٹ اور کچھ کھٹر پٹر اس کے کانوں تک پہنچتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اسے اپنے حلق میں آنسوں کی نمکینی محسوس ہوئی تھی۔ صبح تک وہ جاگتی رہی تھی۔ اگلے روز اتوار تھا۔ یہ تمام دن کمرے میں بیٹھے بیٹھے گزارا تھا۔ رات کو سونے کا وقت ہوا تو وہ خود ہی اپنا بسترا اندر بچھانے لگی۔ صدف نے اسے برآمدے میں لیٹنے کے لیے کہا، لیکن وہ آہستگی سے بولی، مجھے سردی لگتی ہے رات کو، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر چلی گئی۔ عفت آرائش کے ساتھ قدم ملانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر سرمئی سنگریزوں کی فراق پٹی تھی کہ پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ انہوں نے تھکن زدہ نظروں سے تیزی سے دور ہوتی جاسیہ کو دیکھا تھا۔ یک لخت وہ رک گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ امی، اس طرح پاؤں گھسیٹنے سے بہتر تھا اب واک کرنے کی حامی ہی نہ بھرتی۔ ذرا تیز چلیں، چستی سے موسم کی خوشگواریت کو محسوس کریں۔ مارے باندھے مشقت سمجھ کر واک کریں گی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا، الٹا تھک جائیں گی اور 2-4 روز میں جی اکتا جائے گا۔ اس نے قدموں کی رفتار دھیمی کر دی تھی۔ میرے بائیں ٹخنے میں شدید درد ہو رہا ہے، لگتا ہے جیسے جلتا انگارہ رکھ دیا ہو کسی نے۔ تم نے تو حد ہی کر دی، مجھ میں اتنی سکت کہاں تھی کہ میں 2-3 کلومیٹر اچھلتے کودتے طے کر لوں۔ تو پیچھے دیکھے بنا بھاگی چلے جا رہی ہے، میں چاہے سڑک پر ہی ڈھیر ہو جاؤں، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ واک کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، پر ایسی بھی کیا آفت آئی ہے کہ سارے علاقے کا گشت کر ڈالا۔ وہ اس کے قریب آتے آتے ہانپنے لگی تھیں۔ ان کے لہجے میں ناراضی کو محسوس کر کے جاسیہ مسکرائی۔ بلڈ شوگر آخری حد تک، بی پی آپ کا کبھی نارمل نہیں ہوا،
ہاتھ پاؤں بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتے ہیں. نمک اور چکنائی کا استعمال آپ کم نہیں کر سکتی. چوری چھپے مٹھائی بھی کھا لیتی ہیں، لیکن کبھی کبھار اب واک کرنے سے بھی آپ کا جی گھبراتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دل گھبرا رہا ہے، سر گھومتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے ٹائپ شکایتیں لے کے میرے پاس نہ آئیے گا. یہ بیماری تو جان کا روگ ہی بن گئی ہے، جان جائے گی تو پیچھا چھوٹے گا. وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی. سڑک دور دور تک ویران نظر آتی تھی. خوشگوار خنک ہوا سر کنڈے کے جھاڑوں میں سے گزرتی ہوئی مبہم سرسراہٹیں پیدا کر رہی تھی. جب وہ گھر کی طرف جانے والی سڑک پر مڑنے لگیں تو ایک گاڑی مخالف سمت سے آئی اور زن سے ان کے قریب سے گزر گئی. انڈیکیٹر تک نہیں جلایا الو کے پٹھے نے. جاسیہ نے ایک پتھر کو پیر سے ٹھوکا لگا کر دانت پیسے تھے. ہر گھوڑے گدھے کو پتہ نہیں ڈرائیونگ لائسنس کیسے مل جاتا ہے. عفت پھر 10-12 قدم پیچھے رہ گئی تھی. وہ تو خود واپس ان کے پاس چلی آ گئی. کس قدر ویرانی ہے، ساری سڑکیں سنسان پڑی ہیں اور ہم دونوں عورتیں ہی پاگلوں کی طرح بھاگی پھر رہی ہیں. کل سے جلدی نکلنا گھر سے، یہ وقت بالکل مناسب نہیں. آج کل حالات بہت خراب ہیں. حالات تو کبھی بھی درست نہیں ہوتے، وہ لاپرواہی سے بولی. آپ بس کسی بھی بہانے اس مصیبت سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں. ظاہر ہے میں 8 بجے والا ڈرامہ قربان کرنے پر رضامند نہیں ہوں گی. آپ کے ہاتھ بہانہ لگ گیا ہے، ویرانی اور حالات کی خرابی والا. یہ جھنجٹ تو خود بخود ہی ختم ہوگا. عفت نے اچانک ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کو کہا. چپ، مجھے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی ہے. چند لمحے خاموش رہ کر وہ آس پاس کسی غیر معمولی شے کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی. پھر مصنوعی خوفزدگی سے بولی. خواہ خواہ مت ڈرائیں مجھے. ویسے آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ میں جو آپ کے ساتھ ہوں، پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہی تو پریشانی کی اصل وجہ ہے. کبھی بھیڑوں کی رکھوالی بھیڑ سے بھی ہوئی ہے؟ اس سڑک کی تینوں لائٹیں کئی دنوں سے خراب ہیں، کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. چند قدموں کے فاصلے تک کچھ دکھائی نہیں. ان کا جملہ نامکمل رہ گیا. ان دونوں کو رک جانا پڑا تھا. ان سے چند فٹ دور سڑک کے بائیں کنارے کوئی شخص پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا. چند لمحوں تک وہ دونوں بالکل ساکت سانس روکے کھڑی رہیں. انہیں لگ رہا تھا جیسے سڑک نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہوں. پھر جاسیہ نے اپنے بازو پر عفت کی لرزتی گرفت کو محسوس کیا تھا. وہ اسے پچھلی سمت کھینچ رہی تھی. بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہ الٹے قدموں اس مقام سے دور ہٹنے لگی. پلیز ہیلپ می فار گاڈ سیک. اس شخص نے کرا کر پکارا تھا. اب وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. جاسیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں برفیلی کپکپاہٹ دوڑ گئی. حلق سے نکلتی چیخ کو بمشکل دبا کر وہ پوری قوت سے بھاگ پڑی تھی. عفت نے اب تک اس کا بازو دبوچ رکھا تھا. پلیز رک جائیں، میں زخمی ہوں، پلیز میری مدد کریں. وہ آنکھیں بند کر کے بھاگتی رہی. کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھی فراموش کر بیٹھی کہ امی اس کے ساتھ تھیں. میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، پلیز میری بات سنیں، ڈرے مت. پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص تکلیف میں تھا. سڑک کے موڑ پر رک کر وہ کچھ دیر سانس درست کرتی رہی. عفت بھی گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچ گئی تھی. رکو مت، بھاگو، کہیں اس آدمی کے پاس پسٹل وغیرہ نہ ہو. عفت نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہا لیکن وہ تھمی رہی. تم کون ہو؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ اسے چلا کر پوچھا تو عفت نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. کیا کر رہی ہو؟ اس طرح فریب دے کر لوگ وارداتیں کرتے رہتے ہیں. پاگل ہو گئی ہو؟ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی. مجھے کیا معلوم آپ کیسے یقین کریں گی؟ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، میں خود ہی. آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس کی طرف سے خاموشی چھائی رہی. اچھا میں آ رہی ہوں. وہ اب بھی خاموش تھا. اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تو عفت اس کے ساتھ یوں چمٹ گئی جیسے اسے گود میں اٹھانا چاہتی ہوں. خبردار، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ امی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہے. پتہ نہیں کس قدر گہرے زخم ہو سکتا ہے وہ گاڑی والا اسے ٹکر مار گیا ہو جو اندھوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اس نے زبردستی خود کو ان کی گرفت سے چھڑایا تھا. محتاط قدموں سے چلتی وہ دوبارہ اس جگہ پہنچی تو وہ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اس کا دل اب بھی غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور اس کے قریب جاتے ہوئے بھی وہ خوف محسوس کر رہی تھی. میں سمجھی شاید آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. آواز کے ارتعاش کو چھپانے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائی تھی. وہ چپ رہا. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا. اس کی خاموشی سے جاسیہ کا دل ہولنے لگا تھا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سرپٹ دوڑ لگا دے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. ایک بڑے پتھر پر نظر پڑتے ہی اس نے غیر محسوس انداز میں جھک کر پتھر اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے 2 قدم اٹھا کر اس کے مزید قریب ہوئی.
ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ پتھر میرے سر پر مار دیجیے، جو کسر رہ گئی ہے آپ پوری کر لیں۔ اس کے اس طرح اچانک چلانے پر جاسیہ اچھل کے پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا لگتا تھا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں اور امی آپ کو سڑک کے کنارے لیٹے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے آپ زخمی ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، میرا بازو چیر کے رکھ دیا ہے، چاقو اس کے پاس تھا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پر سبز تکلیف کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سختی سے بازو پر جما رکھا تھا۔ وہ کسی گہرے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھا، اس لیے وہ فوری طور پر زخم کی جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ یہاں زخم لگا ہے؟ اس کے بازو کی طرف اشارہ کر کے اس نے اونی شال کندھوں سے اتاری۔ میں دوپٹہ باندھ دیتی ہوں، پھر آپ ہمارے گھر چلیے گا، یہاں اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جاسیہ! امی کی آواز کا کوئی جواب دیے بنا وہ شال کو اس جگہ سے کچھ اوپر باندھنے لگی تھی جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ دو مضبوط کانٹے دے کر وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ امی، آپ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آ کر میری مدد کریں۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کا سارا بوجھ پڑنے سے ہی وہ دوہری ہو گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے قدرے لڑکھڑاتا ہوا سڑک تک پہنچا اور اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا کر بولا، میں خود چل سکتا ہوں۔ گھر پہنچنے تک ان تینوں میں سے کسی نے کوئی مزید بات نہیں کی تھی۔ امی کی خاموشی کا مفہوم وہ سمجھتی تھی، لیکن فی الحال اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ امی، آپ جا کر مبشر کو بلا لیں، وہ کلینک سے آ چکا ہوگا، میں اتنی دیر میں زخم دھو دیتی ہوں۔ انہوں نے کی ہول میں چابی گھما کر دروازہ ایک جھٹکے سے اندر دھکیلا اور اسے فہمائشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے گویا بادل نخواستہ پلٹ گئی۔ روشنی میں اس نے پہلی بار اس اجنبی کا چہرہ دیکھا تو بہت دیر تک نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ اس نے اتنا خوبصورت چہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے نقوش کسی دیوتا کی تمکنت دیے ہوئے تھے۔ وہ کوئی نشہ کرنے والا تھا۔ میرا والیٹ لے گیا ہے۔ اگر وہ نہ بولتا تو شاید کچھ دیر اور اس کی محویت نہ ٹوٹتی۔ میری گاڑی یہاں سے کچھ دور خراب ہو گئی تھی، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف نہیں ہوں، بس اچانک ہی کسی درخت کے پیچھے سے نکل کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ نقاہت بھرے لہجے میں ٹوٹی پھوٹی تفصیل بتانے لگا تھا۔ اس کی بھوری قمیض کی آستین خون سے بھیگی ہوئی تھی، پینٹ پر بھی گھٹنے تک خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جاسیہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کچن میں چلی آئی۔ بڑی عجلت میں اس نے بینڈیج کا رول تلاش کیا، چھوٹے ٹب میں گرم پانی بھرا اور ڈیٹول کے چند قطرے ڈال کر بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ وہ اس کا چہرہ ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آستین ہٹا کر زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ زخم گہرا تھا یا ہلکا وہ نہیں جان سکی۔ اس کا بازو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی ساری توجہ زخم کی جانب تھی، اس لیے جاسیہ کو براہ راست اس کی طرف دیکھنے کی میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ آپ نے نام اب تک نہیں بتایا، اس کے بازو پر بینڈیج لپیٹتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اونیل جان۔ نہ جانے کیوں اس کا نام سن کر اسے دھچکا سا لگا۔ آپ مسلم ہیں؟ جی نہیں، میں کرسچن ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو رکتے ہوئے پایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پہ نیم دراز ہو کر آنکھیں مون چکا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے ہر اس چیز پر نگاہیں جمانے کی کوشش کی تھی جو اس کے ارد گرد موجود تھی، گلدانوں پر، کھڑکیوں کے پردوں پر، چھت کی ساکت پنکھے پر، گرتے ہوئے چونے والی دیواروں پر، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، مگر ہر بار وہ ناکام رہی۔ ہر بار غیر محسوس طریقے سے اس کی نظریں اونیل کے چہرے پہ رینگ جاتی۔ عفت اکیلی ہی واپس آئی تھی۔ مبشر ابھی کلینک سے نہیں لوٹا تھا، انہوں نے فون پر اسے آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آنٹی، آپ کا بہت شکریہ، میں اب خاصا بہتر محسوس کر رہا ہوں، خون تو رک ہی گیا ہے، زیادہ گہرا نہیں ہے۔ اس نے سرخ ہوتی ہوئی پٹی کو ایک نظر دیکھا۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے ذرا گائیڈ کر دیجئے، کنوینس کہاں سے مل جائے گی؟ ہمارے گھر سے بائیں طرف جو سڑک ہے اس پر سیدھے چلے جاؤ، ایک لین چھوڑ کر چوراہا آئے گا، وہاں سے ویگن وغیرہ مل جائے گی۔ انہوں نے مروتاً بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو جاسیہ بے اختیار بول پڑی، مبشر بس آتا ہوگا، وہ آپ کو بائک پر چھوڑے گا اور ضرورت ہوئی تو کلینک بھی۔ مبشر کی بائک خراب ہے۔ عفت نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ انیل ہونٹ بچے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاسیہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے روک لے۔ اگر امی اتنی سرد مہری سے پیش نہ آتی تو وہ کچھ اور دیر اسے دیکھ سکتی تھی۔ معلوم نہیں وہ دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ اچانک ایک خیال آنے پر وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی اور پھر اسی رفتار سے انیل کے پیچھے باہر نکل گئی۔
عفت نے اسے روکنے کے لیے آواز دی تھی مگر اس نے انسنی کر دی تھی۔ یہ لے لیجئے۔ وہ رک کر مڑا تھا۔ جاسیہ کے ہاتھ میں کچھ روپے تھے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، یہ رکھ لیں۔ انیل نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے روپے لے لیے تھے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرے پاس ویگن کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے۔ وہ ساکت پلکوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ جب تک وہ نظر آتا رہا وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی تو وہ اندر جانے کے لیے مڑی۔ امی کے ماتھے کی شکنیں ان کی خفگی آغاز تھیں۔ اندر آتے ہی وہ اس پر برس پڑی۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مبشر کو بلا لیں۔ میں پاگل تھی جو اسے فون کرتی، سارے محلے میں مشہور کر دیتا وہ۔ پر کا کوا بنانا لوگوں کو خوب آتا ہے، کیا کیا کہانیاں بنتی۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے ساری زندگی محتاط رہ کر گزاری ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم عورتوں کو بہت بھاری پڑتی ہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کس طرح تم ایک اجنبی کو گھر اٹھا لاتی۔ زخمی تھا تو تمہیں کیوں درد اٹھا؟ ہمدردی کرنے کے لیے اور بھی بہت لوگ ہیں اس دنیا میں، اور وہ جو زخمی نہ ہوتا، ڈرامہ کر رہا ہوتا، کوئی لٹیرا ہوتا، پھر جانتی ہو، میرا تو جی چاہ رہا تھا تمہارا منہ توڑ دوں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ساری باتیں سنتی رہی اور پھر ان کے قریب سے گزر کر بالائی منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بالائی منزل کے اکلوتے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور بسترے پر نیم دراز ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ انیل جان کے نقوش کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی پیشانی کس قدر اجلی تھی، کسی فرشتے کی طرح۔ دائنی کن پٹی پہ ایک سیاہ تل تھا۔ آنکھیں اتنی شفاف تھیں جیسے کانچ سے بنی ہوں۔ آنکھوں کا رنگ نہ جانے کیسا تھا، ہلکا بھورا تھا یا شاید شربتی یا پھر سرخی مائل بھورا، نہ جانے کیا رنگ تھا۔ ایسی آنکھیں دنیا میں کسی اور کی ہوں گی؟ نہیں۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ناک بھی بہت خوبصورت اور سیدھا تھا۔ بھیگے بھیگے سے ہونٹ، اوپری ہونٹ ذرا سا اوپر اٹھا ہوا تھا جو اسے بے نیاز ظاہر کرتا تھا۔ تھوڑی میں چھوٹا سا گڑا تھا یا شاید نہیں تھا، لیکن محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں دہراتی رہی، کبھی علیحدہ علیحدہ، کبھی اجتماعی طور پر۔ وہ دیوتا تھا، دیوتا جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسے آنکھ کے گوشے سے کان کی جانب پھسلتی نمی کا احساس ہوا۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے اپنے رخسار کو چھوا۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے اس کے پہلو دکھنے لگے تھے۔ تمام رات چند ساعتوں کے لیے بھی وہ انیل کا چہرہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر خود کو ایسا کرنے پر مجبور پاتی تھی۔ صبح کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ سخت عجلت کا شکار تھی۔ ناشتے کے نام پر اس نے 2 گھونٹ پانی حلق سے نیچے اتارا اور بھاگم بھاگ گھر سے نکل گئی۔ امی رات والے واقعے کی وجہ سے اب تک ناراض تھیں، سو انہوں نے بھی اس کی افراتفری کی وجہ دریافت نہیں کی تھی۔ گھر سے نکل آ کر اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا جو اس چوراہے کی طرف جاتا تھا جہاں سے وہ روزانہ ویگن پر بیٹھتی تھی۔ اس کے قدم اس سڑک کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں رات کو انیل ملا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو باز رکھنا چاہا، واپس پلٹنے کی کوشش کی مگر کوئی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ خاصی دیر تک مارے مارے پھرنے کے بعد اسے سڑک کے کنارے کھڑی ایک سیاہ کرولا نظر آ گئی۔ وہ اس جگہ سے قریب برگد کے فراخ تنے کی اوٹ میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ آنے جانے والوں کی نظروں سے محفوظ رہتے ہوئے سیاہ کرولا کو دیکھ سکے۔ جب اسے وہاں کھڑے کھڑے 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا، کوئی بھی کرولا لینے کو نہیں آیا۔ ساکت کھڑی گاڑی کے ٹائروں اور بند شیشوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ اس نے رسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ کالج کی چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے اس بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ آنے والے سے انیل کے بارے میں کیسے پوچھے گی، کس حیثیت سے سوال کرے گی۔ ہو سکتا ہے میکینک کے ساتھ وہ خود بھی آ جائے۔ پھر میں اسے کیا کہوں گی؟ کیا میں اپنی موجودگی ظاہر کر سکوں گی؟ اسے بتا سکوں گی کہ میں صبح سے کس لیے یہاں بیٹھی ہوں؟ کیسے اس سڑک سے گزرنے والی تمام گاڑیوں کو حسرت بھری نظروں سے تکتی رہی ہوں؟ کیا میں یہ سب کہہ پاؤں گی؟ اس کے پاس کسی سوال کا جواب تک نہیں تھا۔ بے شک میں کچھ نہیں بول سکوں گی، بھلے میں اس درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے بھی نہ جا سکوں، مگر میں اسے ایک بار دیکھ تو لوں گی نا۔ اگر میں اسے دیکھ سکوں تو اس کا انتظار کا ذرا سا ملال بھی میرے دل میں نہیں باقی رہے گا۔ یہ ساری کوفت مٹ جائے گی۔ کاش وہ خود آ جائے۔ اسے گھر سے نکلے 7 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت سے بہت پہلے وہ کالج سے لوٹ آیا کرتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کا نچلا دھر اکڑ گیا تھا، کندھوں کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کئی بار وہ واپس جانے کے ارادے سے اٹھی مگر چند قدم چل کر پھر وہیں آ بیٹھتی۔ کچھ دیر اور، شاید اب کوئی آ جائے۔
یہ سفید گاڑی جو اس طرف آ رہی تھی، شاید یہ اس کالی کار کے قریب رک جائے۔ ڈرائیور نے رفتار کچھ مدھم تو کی ہے شاید، مگر کسی بھی گاڑی کے پہیے نہ تھمے تھے۔ 4 بجنے والے تھے۔ وہ نم آنکھوں اور بے جان قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ امی اس کے انتظار میں دروازے کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اتنی دیر؟ شام ہونے والی ہے اور تم اب گھر آ رہی ہو؟ اتنا وقت کہاں گزارا؟ میں تمہیں کالج پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، آوارگی کے لیے نہیں۔ میں 1000 بار منع کر چکی ہوں، اپنی سہیلیوں کے گھر مت جایا کرو۔ وہ ہونٹ کچلتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے زمین کو گھورتی رہی۔ آئندہ اگر مجھے خبر ہوئی کہ تم کسی سہیلی کی طرف گئی ہو تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کان کھول کر سن لو، تمہاری کوئی دوست تمہیں ملنے کے لیے گھر نہ آئے اور نہ ہی فون کرے، ورنہ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ تمہارے سامنے اس کی بے عزتی کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خیال نہیں آئے گا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اسکول کالج کی دوستیاں وہیں تک ہوتی ہیں، چھٹی کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، دوسروں کے گھر نہیں چل پڑتے۔ ماں باپ بیچارے چاہے پریشانی سے مر جائیں، ذلیل اولاد کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ انہیں ہمیشہ سے اس طرح بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ جاسیہ نے شولڈر بیگ وہیں فرش پر پٹکا اور تند آواز میں بولی، آپ کو صرف تقریر کرنا آتی ہے، ہمدردی کرنا نہیں آتا۔ محبت کرنے، توجہ دینے کا ڈھنگ آپ کو بالکل نہیں ہے۔ آپ ٹیچر ہیں نا، اسکول میں بھی تقریریں جھاڑتی رہتی ہیں، گھر میں بھی لیکچر دیتی ہیں۔ میں دیر سے آئی ہوں، آپ نے ایک بار بھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے یہ طے کر لیا کہ میں آوارہ ہوں۔ آپ کا اندازہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا نا، آپ تو غیب دان ہیں۔ مجھ سے کبھی پوچھا آپ نے کہ ویگنوں میں دھکے کھاتے ہوئے میں کیسا محسوس کرتی ہوں؟ جب دیر تک ویگن کے انتظار میں کھڑی رہتی ہوں، لوگوں کے فکرے غلیظ اشارے برداشت کرتی ہوں، تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ کوئی کندھے سے کندھا ٹکرا کر گزر آئے، کوئی چٹکی بھرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آنکھوں سے نگلنا چاہتا ہے۔ یہ سب بہت دلچسپ ہوتا ہے، میں بہت محظوظ ہوتی ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ آپ نے مجھے دروازے سے اندر گھسنے نہیں دیا اور اعلان کر دیا کہ میں آوارہ ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی دیر سے آئی ہو، تمہیں پیاس لگ رہی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلی گئی، اب تک کچھ کھایا ہے کہ نہیں، تمہیں بھوک لگ رہی ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو گناہوں کا حساب لینے سے مطلب ہے، پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنا جانتی ہیں آپ۔ آپ نے کبھی میرے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ بہت بے حس ہیں۔ وہ روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ عفت کچھ دیر گمسم سی وہیں پر جمی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کی بکھری ہوئی کتابیں سمیٹیں، بیگ پر لگی ہوئی گرد جھاڑی اور کتابیں اس کے اندر ڈال کر دروازے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ جاسیہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، دستک دینے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عفت کھانا گرم کر کے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نیچے اتر کے نہیں آئی۔ مغرب کے اذان کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ایک پین خریدنے مارکیٹ تک جا رہی ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس کی محترم آنکھیں اور سرخ ناک بتا رہی تھی کہ وہ دیر تک روتی رہی ہے۔ عفت کہنا چاہتی تھی کہ باہر سرد ہوا چلی ہے، گرم جرابیں اور جوگر پہن کر جاؤ، لیکن خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جاسیہ پھر اسی جگہ جا رہی تھی جہاں وہ سیاہ کرولا موجود تھی۔ فاصلہ تیزی سے طے کرنے کی خاطر وہ اس قدر تیز رفتاری سے چلتی رہی کہ وہاں پہنچنے پر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اب وہ جگہ خالی تھی، گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ آسمان کے سینے سے پھوٹتا خنک اندھیرا اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ برگد کی خیمدار شاخیں چپکے چپکے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھیں، اس کی آنکھوں سے گرم پانی رسنے لگا۔ گھر تک جانے والا راستہ اسے کئی صدیوں کی مسافت لگ رہا تھا، اس کے قدموں میں چلنے کی سخت باقی نہیں رہی تھی، اور عفت ٹی وی کی تاریک سکرین کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی، آج نہ جانے کیا ہو گیا۔ 8 بجے والا ڈرامہ تو وہ ہر قیمت پر دیکھا کرتی ہے، آج خدا معلوم کیسے بھول گئی۔